اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین، ایک دفعہ کا بڑا خاص ایک واقعہ ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور بادشاہ کا موڈ بہت اچھا تھا اور بادشاہ ہنسی مذاق کے موڈ میں تھا، جب کہ بادشاہ کی بیوی کوئی اچھے موڈ میں نہیں تھی۔ تو بادشاہ نے اب اسی ہنسی مذاق میں بیگم سے پوچھ لیا کہ بیگم، مجھے ایک بات تو بتائیں کہ آپ کو میری شکل کیسی لگتی ہے؟ بیگم، جو کہ بادشاہ کو بہت عزیز تھی، لاڈلی تھی، غصے میں تھی، بادشاہ سے کہہ دیا کہ مجھے آپ کی شکل جہنمی جیسی لگتی ہے۔ بادشاہ کا سارا موڈ خراب ہو گیا، بہت غصے میں آ گیا، جلال میں آ گیا اور غصے میں آ کے یہ بولا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ بیگم نے، بیوی نے، ملکہ نے جیسے ہی یہ بات سنی، اس نے تو چیخنا چلانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ بادشاہ کو بھی کچھ دیر کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ میں نے تو غصے میں بہت سخت الفاظ ادا کر دیے جو کہ انتہائی سخت ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ بادشاہ نے یہ نہیں چاہتا تھا، نہ ہی یہ بیگم چاہتی تھی۔ اب صبح بادشاہ نے اس معاملے کے حل کے لیے اپنے ملک کے تمام علماء، مفتی صاحبان اور اماموں کو اپنے دربار میں بلا لیا اور ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا میری یہ طلاق ہو چکی ہے؟ ناظرین، بہت سے علماء سے وہ باری باری ایک کے کر کے پوچھتا جا رہا تھا اور سب نے کہا کہ بادشاہ سلامت، شریعت کے لحاظ سے آپ کی طلاق ہو چکی ہے، ملکہ عالیہ اب آپ کی زوجہ نہیں ہے۔ بادشاہ انتہائی پریشان ہوا اور ہر ایک سے پوچھتا جا رہا تھا، سب اس کو ایک ہی جواب دیتے جا رہے تھے۔ ان تمام مفتی اور علماء میں ایک نوجوان مفتی بھی تھا۔ جب بادشاہ سلامت اس کے پاس آیا تو پوچھا کہ کیا میری طلاق ہو چکی ہے؟ تو وہ نوجوان مفتی، جو کہ پہلے سے خاموش بیٹھا ہوا تھا، بادشاہ کے اس سوال کے جواب میں عرض کیا، جناب علی، یہ طلاق ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ بادشاہ کو تھوڑا سا آسرا ہوا اور پوچھا کہ بادشاہ سے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ طلاق ابھی نہیں ہوئی ہے؟ تو نوجوان مفتی نے کہا، یہ ایک مشروط طلاق ہے۔ آپ نے ایک شرط لگائی ہے کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ اب اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ آپ جہنمی ہیں یا جنتی ہیں، اگر تو آپ جنتی ہیں تو پھر یہ طلاق نہیں ہوئی۔ اب یہ کون ثابت کرے؟ بادشاہ نے یہ کہا کہ اب یہ کون طے کرے؟ یہ کیسے طے ہو سکتا ہے؟ تو اس شخص نے، جو نوجوان شخص، اس نے کہا کہ اگر کوئی آپ کو یہ گارنٹی دے کہ آپ جنتی ہیں تو یہ طلاق نہیں ہوئی۔ تو تمام علماء نے کہا، جی کہ گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، یہ دنیا ہے، یہ تو صرف آخرت میں اللہ رب العزت ہی فیصلہ کریں گے اس چیز کا، تو کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، تو کون ایسے گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں جنتی ہوں؟ تو اس نوجوان مفتی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے اگر کسی ایک سوال کا آپ جواب دے دیں تو اس سوال کی روح سے، اس جواب کی روح سے میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، وہ بھی قرآن کی روح سے ہی۔ تو اس بادشاہ نے پوچھا، کیسے آپ گارنٹی دے سکتے ہو؟ کیا سوال ہے، پوچھو۔ اس نوجوان مفتی نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، آپ نے ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، پوچھو، اجازت ہے۔ تو نوجوان مفتی نے پوچھا، اے بادشاہ، کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا تھا کہ آپ گناہ کرنے پر قادر تھے، قدرت رکھتے تھے، لیکن آپ نے صرف اللہ کے خوف کی خاطر وہ گناہ چھوڑ دیا؟ بادشاہ نے چند سیکنڈ کے لیے سوچا، اپنا سر اٹھایا اور کہا، ہاں، ایک بار ایسا واقعہ ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا واقعہ ہوا تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ میں ایک دفعہ اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا۔ اس وقت خوابگاہ میں ایک نوکرانی
میرے کمرے کی صفائی کاری تھی، اس کمرے کی جو ملکہ اور بادشاہ کا کمرہ تھا، خوابگاہ۔ بادشاہ نے کہا میں نے دیکھا کہ وہ انتہائی خوبصورت ہے، جوان ہے، میری نیت اس کے بارے میں خراب ہوگی۔ میں نے کمرے کا اندر سے جو ہے وہ تالا لگا دیا، بند کر دیا۔ میری نیت میں شیطانیت آ چکی تھی، میں بادشاہ ہوں، تو وہ میری کنیز تھی۔ میں اس کی طرف بری نیت کے ساتھ بڑھا، اور جیسے ہی میں نے تالا لگایا تھا تو اس نوکرانی نے جب یہ میری حالت دیکھی اور تالا لگتے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ بادشاہ بری نیت سے میری طرف آ رہا ہے۔ اس نے رونا شروع کر دیا، اس نوکرانی نے، اور اس نے یہ کہا کہ اے بادشاہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ تیرے سے بھی زیادہ طاقتور بادشاہ آسمانوں پہ ہے جو مجھے اور تم کو دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے اس وقت سوچا کہ میں بادشاہ ہوں اور اس وقت دنیا کی کوئی طاقت تو مجھے روک نہیں سکتی، لیکن اللہ رب العزت کا معاملہ کچھ اور ہے، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے میرے دل میں بہت ڈر آیا، میرا دل کانپنا شروع ہو گیا، اور اللہ رب العزت کے خوف سے میں اتنا ڈرا کہ میں نے اسی وقت جلدی سے کنڈی کھولی اور اس لڑکی سے کہا کہ جاؤ، جلدی سے بھاگ جاؤ، یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ اس کے الفاظ تھے کہ میری آنکھیں بھی جیسے ڈر گئیں، دل بھی ڈر گیا۔ تو اتنے میں جب یہ واقعہ سنا تو اس نوجوان مفتی نے بادشاہ سے مسکراتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت، قرآن پاک کی سورہ نازعات کی ایک آیت ہے، 2 آیات ہیں، 40 اور 41، جو کہ آیات یہ ہیں۔ وہ اس نوجوان مفتی نے ان کی تلاوت فرمائی، آپ بھی سنیے۔ وہ آیات کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ناظرین، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، غور کیجئے ناظرین۔ یہی واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا، جب زلیخا نے 7 دروازے بند کر دیے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پر وہ تالے کھلتے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے گئے، کیونکہ اللہ کا خوف، اور نبی تو ہوتے بھی پاک ہیں۔ تو ناظرین، اس پر اس شخص نے جو کہ جوان مفتی تھا، اس نے کہا میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں بادشاہ سلامت کہ آپ جنتی ہیں اور آپ کی طلاق نہیں ہوئی۔ ناظرین، وہ نوجوان مفتی کون تھا؟ آپ بھی سن لیجئے۔ وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، لیکن کچھ روایات میں مجھے ان کا نام حضرت امام شافعی بھی ملا۔ آپ ناظرین اس واقعے سے اندازہ لگا لیجئے کہ جنت قدم قدم پر ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دل میں اللہ رب العزت کا خوف رکھیں، اور جب خوف رکھیں گے تو ہی جنت ہمیں مل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اللہ کا خوف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کا مقصد بھی یہی ہے، ہم آپ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ ہم آپ کو صرف یہ جتلانے اس چینل پہ آئے ہیں کہ ہمیشہ اپنے سامنے رب العزت کو جانیے۔ جتنا اپنے رب العزت کو اپنے سامنے جانیں گے، اتنا ہی آپ تمام برائیوں سے بچے رہیں گے، اور اللہ کے خوف سے برائیوں سے بچنا جنت کی ضمانت ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔